بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر الحکیم۔ محترم بہنوں بھائیوں، آپ کی طرف سے تقریباً 50-60 کے قریب لوگوں کی طرف سے مختلف سوالات آئے ہیں قربانی کے سلسلے میں۔ تو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے ہم نے مل کر کچھ کوشش کی کہ ان کو ایسے طریقے سے آرگنائز یا ترتیب کیا جائے کہ یہ سارے کے سارے سوال جو ہیں وہ اس ایک ہی ریکارڈنگ میں ایڈریس ہو جائیں، تاکہ ہر ایک کو اس کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے فائدہ پہنچے۔ تو آئیے سب سے پہلے سوال پہ چلتے ہیں، اور اس سوال پہ میں جانے سے پہلے آپ کو مطلب یہ سوال سیدھا سا ہے کہ بھئی قربانی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیا یہ سنت ہے، یہ واجب ہے۔ یہ 3 سوالات اکٹھے اس میں آ گئے، اس کا جواب ہمیں اس آیت مبارکہ سے ہمیں انشاءاللہ مل جائے گا، جس کی میں نے ابتدا میں تلاوت فرمائی آپ کے لیے۔ سورہ حج کی سورہ حج جو ہے وہ 17ویں سپارے میں ہے، سورہ کا نمبر 22 ہے، آیت کا نمبر 34 ہے، مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا، تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر جو ان کے انعام ہیں، بہیمۃ الانعام، تمام جانور جو اللہ نے ان کو دیے، ان پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ پس تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی رب ہے، اور اسی کے تم مطیع فرمان بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبشر المخبتین، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ ان عاجزی اختیار کرنے والے، ان جھک جانے والے میری اپنی امتیوں کو خوشخبری دے دیں۔ یعنی پتہ یہ چلا اس آیت مبارکہ سے کہ قربانی ایک ایسا کام ہے، ایک ایسا فعل ہے، یہ جو ہم قربانی کر رہے ہیں نا، یہ ہر امت سے اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کیا، اللہ نے اس کا حکم ہر امت کو دیا کرنے کو۔ تو لہٰذا ہم کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جو کہ نیا ہو یا اس کو پہلے کبھی کسی نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ یہ بات آپ نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلی بات، ہر ایک امت میں یہ پہلے سے ایک رائج کام تھا، ٹھیک ہے؟ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اگر یہ قرآن پاک کی ایک بھی آیت نہ ہوتی ہمارے پاس، تو امت میں جو تواتر ہے نا، کنٹینیوٹی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام، پھر اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین جس کو مذاہب اربعہ کے امام یا ادھر دوسرے ائمہ اثنا عشریہ کے امام، ساری امت کے ہر گروہ جو تھے نا، اس میں یہ وداؤٹ اے ڈسکنیکٹ، یعنی کنٹینیوٹی کے ساتھ ایک ایسا عمل چل رہا ہے کہ سمجھیں تواتر کا انکار بالکل جسے کہتے ہیں نا ایک جہالت اور بددیانتی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی بالکل جیسے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح قربانی کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ حکم ربی ہے، سنت رسول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر سے اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ اب اس کا انکار فتنہ اور بددیانتی کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ مگر سوچنے کی بات یہ کہ آخر یہ چیز کیا ہے قربانی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر امت سے یہ ڈیمانڈ کی؟ سوچنے کی تو بات یہ ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس آیت کے اوپر ہی اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہر امت سے قربانی ڈیمانڈ کی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو ہلال بھی بولتے ہیں، وَمَا أُهِلَّ بِهِ، جہاں قرآن میں اللہ نے کہا نا حرام چیزیں جو ذکر کی سورہ مائدہ میں کہ کون کون سے جانور حرام ہیں، تو کہا جس پہ احلال ہو غیر اللہ کا، یعنی اس کو ڈیناؤنس دا پیگنزم، شرک کا انکار اور اللہ کے نام کا اعلان۔ یعنی وہ کیا تھا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک، اونچی آواز میں کہنا۔ احلال کا مطلب ہی وہ چیز ہے جو اونچی آواز میں ہو۔ اس سے عربی زبان کا ایک قاعدہ یاد رکھیں، عربوں میں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، تو اس بچے کا اعلان وہ تب کرتے تھے۔ اب تو کلچر بدل گئے، سب ویسٹرنائزیشن آ گئی ہر طرف، مگر ابھی بھی قبائل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدائش کے بعد چلا کے روتا ہے نا،
تو پھر وہ اعلان کرتے ہیں احل السبی، بچہ پیدا ہو گیا. یعنی ہلال، احلہ ہلال، چاند کے لیے بھی یہ وہ چیز جو نظر آ جائے، واضح ہو. یعنی پتہ چلا کہ یہ جو قربانی ہے نا، احلال کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا نام جپ رہے ہیں، اللہ کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، بت پرستی اور ہر شرک، ہر کفر کو ضرب لگا رہے ہیں، ڈیناؤنس کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ لوگ بتوں پہ دیتے ہیں، میں تیرے نام پہ دوں گا، سب تیرا ہے، تیرے نام پہ جیوں، تیرے نام پہ مٹ جاؤں، میں تو تیرے نام کا دیوانہ ہوں. یہ کانسیپٹ، یہ فلسفہ اگر آپ کے ذہن میں ہے تو پھر یقین مانے قربانی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. یہ پھر ویسا ہی ہوگا جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کی قربانیاں، تو یقین مانے 5 یا 6 کے قریب جانور جو تھے وہ خود آپ کی طرف کی مزدلف ہوئے، یعنی قریب ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے، خود انہوں نے گردنیں رکھ دی کہ ہم آپ کے ہاتھ میں اللہ کے نام پہ جان دیں گے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ اللہ کی ایسی ایک نشانی ہے کہ اس میں اس چیز کا اعلان ہو رہا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اللہ جب چاہے گا تبھی اس نے ختم ہونا ہے، اور جب وہ حکم کرے گا تو ہمیں اس کی آگے جان دینی ہے. یہ جانور آپ کو ایک سبق دے رہا ہے میرے بھائیوں بہنوں. یہ غور کریں، جب جانور کے اوپر چھری چلتی ہے نا، یہ کوئی رحم کا کام تو نہیں ہے، بڑا زبردست کام ہے. جان ایک لے رہے ہیں آپ، تو میں آپ کیسے جرت کر سکتے ہیں ایک جان لے سکتے ہیں؟ اس میں وہ بھی سوال آ جاتا ہے جس میں ایک سوال کسی نے اٹھایا تھا کہ یہ جی مخلوق کا قتل، یہ تو بڑا ظلم ہے. جی ہاں، یہ ظلم ہوتا اگر یہ جانور حرام موت مرتا، مگر یہ جانور اصل میں قربانی دے کے مجھے آپ کو ایک بات یاد کرانا چاہ رہا ہے کہ اللہ کے بندے، تیری اور میری جان جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. آج میں جان دے رہا ہوں، کل کو اگر تجھے اللہ کے لیے جان دینی پڑ گئی تو پھر تو بھی تیار رہنا. یہ زبان حال سے آپ کو بغیر بولے یہ جانور پیغام دے رہا ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ تم جان میری لے رہے ہو، اپنی بھی دینے کو تیار رہنا. تو یہ ہے، اس لیے پھر بندہ جب قربانی کرتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر. یعنی عام دنوں میں جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں. آج جو ہم ذبح کر رہے ہیں یہ اضحیہ بن گیا، قربانی بن گئی، سیکریفائس بن گئی. آج اس کو کھانا ایک اللہ کی طرف سے نہ صرف جائز ہے بلکہ حکم ہے کہ یہ میرے نام کی نیاز ہے، اس کو تم نے کھانا ہے. یہ ہے میرے بھائیوں قربانی کا ایک فلسفہ، کہ جس میں آج یہ جو قربانی کریں گے، جو حاجی کریں گے، وہ ہدی ہے کہ باری تعالیٰ ہدیم بالغ الکعبہ، کعبے تک ہم لے آئے ہیں یہ نذرانہ عقیدت، اس کو قبول و منظور فرما. تیرا کعبہ، تیری نشانی، یہ جانور تیرے نام پہ مٹ رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو کہہ دیا یہ شعائر اللہ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اب مجھے اور آپ کو اس شعائر اللہ میں سمجھے ایک حصہ دیا گیا کہ تم پہنچ تو نہیں سکے، مگر جہاں جہاں اپنے علاقوں میں ہو وہاں وہاں میرے نام پہ اس جانور کو ذبح کرو، چاہے وہ اونٹ ہے، گائے ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، ایون ہرن بھی ہے. آپ نے اگر اس کو پالا ہے، جنگل سے پکڑا نہیں، پالا ہے، ہرن اپنے لیے رکھا ہے، وہ بہیمۃ الانعام میں سارے جانور آ جاتے ہیں جو جائز حلال چوپائے ہیں، آپ اس کی بھی قربانی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ آپ نے میرے نام پہ جو قربانی دی، یہ اللہ کی نشانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ لیذکروا اسم اللہ، یہ جب تم نے اللہ کا نام لیا نا، اسم اللہ، تو یہ اب میری نشانی بن گئی، کیونکہ وہ میرے نام پہ قربان ہوا ہے، وہ بہت اعلیٰ موت مرا ہے، وہ اس کو مرنا نہ کہیں، وہ شہید ہو گیا اللہ کے نام پہ. تو یہ ہے مختصراً ترین آپ کے سوالوں کا جواب. اور پتہ چلا کہ یہ بالکل اللہ کی مخلوق کا قتل نہیں ہے. قتل تب ہوتا اگر وہ ناجائز مرتا، اللہ کے نام پہ جان نہ دیتا. باقی اس کا تفصیلی جواب وہ علیحدہ سے میں نے ریکارڈنگ کروا دی ہے. پھر ایک اور سوال اس میں کچھ لوگوں نے اٹھانے کی کوشش کی کہ یہ جو غریبوں کی مدد نہیں ہو سکتی، اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم آپ غریبوں کی مدد کر دیں؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ یہ سنت رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کے فرض یا واجب ہونے پہ تھوڑا سا میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، مگر پہلی بات یاد رکھیں کہ قربانی سے بھی غریبوں کی بہت مدد ہو رہی ہے، ہوتی ہے. ہزاروں سینکڑوں طریقے ہیں. تفصیلی جواب چاہیے تو وہ ریکارڈنگ سن لیں جس میں میں نے علیحدہ سے غریبوں کی مدد کا جو فلسفہ ہمارے ہاں بن چکا ہے نا، کہ اس کو میں نے کمپیئر کیا، پوری دلائل کے ساتھ آپ کو بتایا ہے کہ کیسے قربانی سے غریبوں کی مدد زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے. مگر اس میں شرط کیا ہے میرے بھائی؟ دکھاوا نہ ہو، دولت کی نمائش نہ ہو. اگر آپ نے
5 لاکھ کا اونٹ صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ محلے والے دیکھیں کہ واہ واہ اونٹ ہو گیا ذبح، پھر تو سمجھیں یہ دکھاوا ہے۔ مگر اگر آپ اونٹ اس لیے لے رہے ہیں کہ بھائی اونٹ کا جو گوشت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے فوائد بھی بتائے ہیں، مجھے اللہ نے استطاعت بھی دی ہے، تو کیوں نہ میں بڑا جانور ذبح کروں اور زیادہ غریبوں میں بانٹوں، خود فریجیں نہیں بھرنی، زیادہ بانٹنا ہے، اور ریاکاری کا ذرہ بھر بھی دل میں خیال نہ ہو۔ اگر خیال بھی آ گیا نا ریاکاری کا، اسی وقت اس اونٹ کا ارادہ ترک کریں یا اور دوسرے بڑے جانوروں کا، اور جائیں ایک دمبا بکرا سادہ سا چھوٹا جانور لے کر آئیں، اس تکبر کو ماریں، اس شو آف ریاکاری کو قتل کریں دل کے اندر، روحانی قتل جسے کہتے ہیں، اور پھر باقی جو پیسہ اونٹ کے لیے میں نے دینا تھا نا، اب وہ سارے کا سارا مجھے غریبوں میں دینا چاہیے، کسی کی بیوہ کی، کسی کی غریب کی بیٹی کی جس کی شادی رکی ہو، کئی ایسے طریقوں سے میں مدد کر سکتا ہوں۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ ہاں غریب کی مدد بعض دفعہ ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ میرے اندر اگر کوئی خیال آ گیا ریاکاری کا، تو اس کو میں ریاکاری کو ذبح کرنے کے لیے بڑے جانور کا ارادہ ترک کروں، چھوٹے پہ آ جاؤں۔ اب ایک بڑی اہم بحث ہے، چوتھا 5واں ایشو پہ ہم آ جائیں، یہ واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کو صرف سنت ابراہیمی پہ مخصوص نہ کریں۔ ہمیں معلوم ہے وہ جذبہ جو اسماعیل علیہ السلام نے دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جب بتایا، اور کیسے انہوں نے کہا کہ یا ابا افعل، یا ابتی افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا نا وہ کر دے، میں تیار ہوں۔ یہ قربانی کا یہ فلسفہ بالکل ذہن میں رکھیں۔ مگر یہ صرف سنت ابراہیمی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تمام امتوں کی اندر یہ رائج ہوئی سنت ہے، اور اس کی دلیل ابن آدم کا قصہ ہے قرآن پاک میں۔ دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کا جب قربانی ہوئی تو ایک کی قبول ہوئی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ یہاں پہ وہ ریاکاری والوں کو بھی پیغام ہے، دیکھ لیں وہاں کیا ہوا کہ بھائی حسد میں آ گیا دوسرے بھائی سے، تو اس نے کہا کیوں میرے سے حسد کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ ایک کی قبول ہو گئی تھی، دوسرے کی نہیں قبول ہوئی۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں شامل کرے جن کی قربانیاں قبول ہوں، اور ہمارے اندر وہی جذبہ ہو جو آدم کے نیک بیٹے میں تھا، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام میں تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں تھا، اور جو صحابہ کرام میں تھا، اور امت کے نیک لوگوں میں آج بھی ہے۔ یہ جذبہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کام ٹھیک ہوگا۔ اب اس کی واجبیت یا فرضیت دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، ایک بات بڑی مشہور ہے لوگوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب ہے کہ جس کے پاس من وجد سعۃ فلم یضحی، حدیث کا متن ہے کہ جس کے پاس استطاعت تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ یعنی یہ بڑی خطرناک حدیث ہے کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، ابن ماجہ میں، احمد ابن حنبل کی مسند میں، امام البانی کی صحیح الجامع میں 6490، یہ کافی جگہوں پہ آئی ہے۔ دیکھیں جی یہ حدیث جو ہے نا، اس لیول کی اس میں اوتھینٹسٹی نہیں ہے کہ اس سے قربانی کو فرض کیا جائے۔ اس حدیث کا مطلب بڑا خطرناک ہے، جس کے پاس استطاعت تھی پھر بھی نہیں کی، وہ تو نماز ہی نہ پڑھے۔ اب اندازہ کریں، تو اس کو کہا گیا، اس میں وہ ایک نا راوی ہے، میرا خیال ہے شریک بن عبداللہ اس کا نام ہے، مجھے نام میں تھوڑا غلطی بھی لگ سکتی نا، ہاں جی اس کا نام تھا عبداللہ بن عیاش، میں نے ابھی لکھا ہوا دیکھا اپنے سامنے، تو عبداللہ بن عیاش جو ہے نا اس کے اوپر شک ہے، تو اس لیے اب یہ اس اوتھینٹسٹی کی نہیں رہی، بلکہ کچھ نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا صحابی پہ رک جاتی ہے، موقوف ہے، کچھ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں پہنچتی، نہیں ہے، مرفوع ہے، اختلاف ہے۔ شعیب الارناؤت اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو کہا کہ یہ اس حجت کے تحت تو ہے کہ جو بندہ استطاعت رکھتے ہوئے جان بوجھ کے نہ کرے تو وہ تو سنت کی توہین کر رہا ہے، اس پہ تو یہ وعید کے طور پہ یہ جملہ واضح آتا ہے۔ مگر اگر کوئی بندہ مجبوری سے استطاعت ہوتے ہوئے بھی نہیں کی نا، تو اس پہ یہ حدیث کیوں نہیں لاگو بیٹھتی؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما شیخین جو ہیں، ان کا ہمارے پاس ثبوت ہے، یہ سنن الکبریٰ میں امام البیہقی کی اس کی 9ویں جلد میں، کہ کانا ابا بکر و عمر کانا لا یضحیان کراہیتا فیظن انہما واجبا، کہ الناس یہ جو لوگ ہیں، میں حذیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہ میرا خیال ان کی طرف سے حدیث صحیح ہے یہ روایت، کہ وہ اس لیے چھوڑ دیتے تھے بعض دفعہ کہ لوگ کہیں اس کو فرض نہ سمجھ بیٹھیں، اس لیے وہ ترک کر دیتے تھے۔
پھر ہمارے پاس دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک بدری صحابی تھے، عقبہ بن عمر الانصاری ہیں، میرے خیال ان کا نام عقبہ ہے رضی اللہ عنہ، عقبہ الانصاری جو ہیں، وہ قریشی عقبہ نہیں، وہ کہتے تھے میں اس لیے چھوڑتا ہوں کہ لوگ اس کو لازم نہ سمجھ لیں، یہ بدری صحابی ہیں، ان کا المحلہ میں میرے خیال امام ابن حزم نے ذکر کیا اور میرے خیال سنن الکبریٰ البیہقی میں بھی ہے ذکر۔ پھر سعید ابن مسیب تابعین کے سردار، وہ کیا کرتے تھے، 1 سال اونٹ، 1 سال یہ دوسرا وہ گائے بھینس، تیسرے سال بکری، چوتھے سال ناغا، گیپ لے کے آتے تھے، سکپ کرتے تھے 1 سال، صرف لوگوں کو سکھانے کے لیے۔ اب یہ گائے والا معاملہ جو ہندوستان میں جو معاملہ ہو رہا ہے، ان کو تو میں صاف کہوں گا کہ بھائی بیل مجھے مار والا کام نہ کریں کہ نہیں جی میں نے یہ کرنی ہے تو پھر قتل و غارت ہوگی۔ بعض دفعہ ایک سنت عمل کو فساد فی الارض سے بچنے کے لیے، جانیں بچانے کے لیے، دیکھیں در المفاسد بھی دین کے شرعی اصولوں میں سے ایک ہے کہ فساد میں نہ مچیں، تو آپ یہ جو ہے نا گائے والے چکر میں نہ ہی پڑیں تو بہتر ہے۔ یہ بہت خطرہ ہے اس میں آج کل، اور جو ہو رہا ہے اس وقت، جو متشدد دہشت گرد قسم کے لوگ جو مسلمانوں کے اوپر چھریاں چلا رہے ہیں گائے کے اس کے شک میں صرف، تو اس میں تو میں انہیں کہوں گا کہ بھائی اس طرف گائے کیا بھینس بھی کچھ بھی نہ چھیڑیں۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک اور شوشہ بھی شروع کیا ہوا ہے، وہ بھینس کی جی نہیں کرنی ہے، بھینس کی ناجائز ہے۔ ان کو میں اب کیا کہوں، اللہ انہیں عقل دے اس پر الحمدللہ۔ اور یہ شوشہ چھوڑنے والے ایک خاص گروہ کے لوگ ہیں، انہی کے گروہ کے اندر سے علماء نے بھائی رد کر دیا ان کا کہ بھائی گائے بھینس سب جائز ہیں، جائز ہیں، فرض نہیں ہے۔ یاد رکھیں قربانی فرض ہوتی تو کبھی بھی ابو بکر عمر اس پہ ناغہ نہ ڈالتے، صحابہ انصاری صحابہ بدری صحابہ ناغہ نہ ڈالتے، اور سعید ابن مسیب تابعین کے سردار 1 سال کا ناغہ نہ ڈالتے، ہر چوتھے سال گیپ ڈالتے تھے۔ یہ ابن حزم المحلہ میں بھی لے کر آئے اس کا ثبوت، باقاعدہ انہوں نے آثار ان کے سامنے ہمارے رکھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قربانی جو ہے وہ فرض نہیں ہے اس کو کہنا ہم نے، ہاں لیکن ہائیلی ریکمینڈڈ، انتہائی محبوب سنت ہے، اللہ نے اس کو پسند کیا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھاؤ۔ اس میں تو آپ کو شرم بھی نہیں کرنی چاہیے، اگر ہمسائے نے قربانی کی تو اسے کوئی یار 2 بوٹیاں مجھے صرف چکھا دے، یہ تبرک ہے۔ آج یہ مبارک گوشت ہے، اس سے اچھا کوئی گوشت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی آپ حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے آپ کو جگہ جگہ یہ حدیث ملے گی، قربانی کے دن کہتے تھے آج سب سے پہلے میں یہی کھاؤں گا۔ یعنی چھوٹی عید پہ ہوتا کیا ہے، ہم کچھ کھا کے عیدگاہ پہ جاتے ہیں، بڑی عید پہ عید کی نماز پڑھ کے قربانی کے بعد کھانا کھانا ہے۔ سبحان اللہ، روزہ نہ اس کو بولیں، بس سمجھے اس وقت تک بھوکے رہنا ہے کہ آج بھوک لگا کے یہ اللہ کے نام کی نیاز کھانی ہے، اس کا رد کرنا ہے شرک والوں کا کہ تم بتوں کی کھاتے ہو، آج ہم اللہ کی تمہیں کھا کے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کی نشانی بن گئی، اسی لیے کو کہا اللہ کی یہ نشانی ہے، نشانی ہے۔ اس کا ادب، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ اس لیے اگلا سوال، اب ایک بندے نے سوال پوچھا کہ ایک بندہ 50 سال سے قربانی نہیں اس نے کی، کیا اس کو گناہ ہوگا؟ اس کے پاس استطاعت بھی تھی، تو بھائی استطاعت رکھتے ہوئے جس نے قربانی نہیں کی اس کے لیے تو وہ حدیث ہی کافی ہے۔ جو کم از کم حسن تو اس کو مانا نا بڑے بڑے محدثین نے کہ جس کے پاس نہیں استطاعت، جس کے پاس استطاعت تھی پھر بھی اس نے قربانی نہیں کی تو وہ ہماری عیدگاہ نہ آئے۔ اس بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کو میں اس کی ناقدری کر رہا ہوں۔ اب بچت اس کی صرف اسی صورت میں ہے، گناہ کی جہاں تک بات ہے کہ بالکل ایسی ایک بندہ اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ساری سنتیں چھوڑ دیتا ہے، مگر اگر وہ اس کی بے حرمتی نہیں کرتا نا، جب تک وہ یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ یہ کیا چیز ہے بھائی سنت، نعوذ باللہ، پھر تو شاید مسلمان ہی نہ رہے، تب تک اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے یار میرے ایمان کی کمزوری ہے، دعا کریں مجھے اللہ توفیق دے، پھر تو وہ گناہ سے بچ گیا کیونکہ فرض نہیں ہے۔ صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اقوال ہیں مالکیوں میں جو اس کو واجب سمجھتے ہیں، باقی سارے فقہا اس کو سنت مؤکدہ، سنت متواترہ مانتے ہیں، یعنی کہ ایسی سنت جس میں کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں اضحیہ کی، قربانی کی، غیر حاجیوں کی۔ حاجیوں والا علیحدہ سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، وہ حدی کہلاتی ہے، یہ ہے اضحیہ۔ اچھا جی، اگلا سوال آپ کا تھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس سال بھی ثابت ہے قربانی جس سال انہوں نے نہیں کی؟ یہ مجھے سوال آپ کا سمجھ نہیں آیا، غالباً آپ سمجھ بات کر رہے ہیں جس سال آپ حج پر شاید گئے تھے، تو آپ جب حج پر گئے بھائی 100 قربانیاں تو وہاں آپ نے کر دیں،
63 اپنے دستے مبارک سے اور 37 جو ہیں علی علیہ السلام کے دستے مبارک سے ہوئیں. 100 قربانیاں ہوئیں, پوری امت میں آپ کے ہاتھ کا گوشت بنٹا, اور تبرک ہی تبرک تھا. وہ تو ایام تشریق میں پھر لوگوں نے اس کو سکھایا بھی, اس کی وہ جرکی جسے بولتے ہیں, وہ ڈرائی میٹ جیسے میوے بنتے ہیں, اس طرح خشک کر کر کے لوگ اس کو ساتھ لے کر گئے اپنے. تبرک تھا وہ تو تب ہوا تو مدینے میں اس وقت قربانی میرا نہیں خیال کہیں ہوئی. ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں, اگر کسی کے پاس ہو تو ضرور ہمیں بھی روشناس کرائے اس سے. ٹھیک ہے, پھر پوچھا کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ, یہ آپ کا سوال اتنا پیارا ہے. یہی سوال صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ میں کن کن کی قربانی کروں. یعنی یہ جو 4-5 قسموں کے ہم جانور کرتے ہیں, جو میں نام پہلے لے چکا ہوں, اس نے کہا یار میں تمہیں ایسا کرتا ہوں, یہ بتا دیتا ہوں کہ کن کن کی نہیں ہو سکتی, باقی سارے ہی جائز ہیں. آسانی کا معاملہ کیا, صرف سمجھو ریڈ فلیگ ہیں 4, تو ہاتھ کھڑا کیا انہوں نے. بہت پیاری حدیث ہے, میرا خیال البراء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابہ میں سے ہیں, کئی حدیثوں کے راوی ہیں. سنن نسائی کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے 4383 نمبر. اور یہ میرا انگریزی میں جو حلقہ ہوا بھی ان دنوں کا, اس پہ بھی یہ میں نے حدیث سنائی تھی, کئی دفعہ سنا چکا ہوں پچھلے سالوں میں. تو کہا بھائی سنو, 4 ایسے ہاتھ کھڑے کیے اور کہا وَيَدِي اقصر من یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ہاتھ اقصر ہے, چھوٹا ہے رسول اللہ کے ہاتھ سے, کسی مقابلے میں نہیں ہے. میں صرف تمہیں سمجھانے کے لیے ہاتھ کھڑا کر رہا ہوں کہ لا يجوز من الضحایا, یہ جو تم ضحیٰ کی قربانی کرتے ہو نا, یہ اضحیہ جسے بولتے ہیں, اس میں 4 طرح کے جانور منع ہے تمہیں, بس 4 ایسے 4 انگلیاں کھڑی کر کے کہا. کون سے؟ العوراء البین عورها, ایسا کانا جس کا کانا پن اندھا کانا بالکل واضح ہو. والعرجاء البین عرجها, ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑانا بالکل واضح ہو کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا کچھ ایسا مسئلہ ہے. تیسرا والمریضۃ البین مرضها, ایسا مریض جس کا مرض بالکل واضح ہو. والعجواء التي لا تلقی, ایسا عجفا ایسا مریض جسے کہتے ہیں نا ہڈیوں کی مٹھ ہو, بس وہ بالکل اس میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو, سکنی جانور ہو, بالکل ختم, کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو کہا یہ جو ہے نا 4 چیزیں بس. وہاں پہ راوی کہتا ہے کہ جو تابعی جو بھی یہ تھے تابعی, یہ صحابی سے سوال پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر کان ٹوٹا ہو, دم کٹی ہو, سینگ کو مسئلہ ہو, یہ ہو. انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں تم اپنے لیے دیکھ لو, امت کے لیے مشکل نہ کرو. سبحان اللہ, امت کے لیے آسانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کر گئے. بعض دفعہ ہوتا ہے مارکیٹ میں آپ کے پاس جیب میں ہے صرف 10,000 12,000 روپیہ, اور آپ کو ایک جانور مل رہا ہے جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے, آپ کے پیسے بھی اتنے ہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے بھائی اس کو پتا ہے ہر بندہ چھوڑ کے جا رہا ہے, یار یہ ٹوٹے سینگ والا لے لو, ایسے ہی اس کا سینگ ٹوٹ گیا لڑائی میں دوسرے جانور سے, لے لو یار میں تمہیں 10 کا دے دیتا ہوں. بھائی بسم اللہ کریں, اس کو پکڑیں, قربانی کریں, خود بھی کھائیں, غریبوں کو بھی کھلائیں. بلکہ یہاں پہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, جو غریب حضرات ہیں, اب ہم بات کرنے لگے ان کی جو قربانی بڑی مشکل سے افورڈ کرتے ہیں, ان پہ جو ہمارے بعض علماء نے یہ لگایا نا فتویٰ کہ آپ 3 حصے کریں, ایک اپنا کریں, ایک رشتہ داروں کا کریں, اور ایک جو ہے غریبوں مسکینوں کا کریں. یہ 3 حصے جو ہے نا, دین نے کوئی نہیں اس پہ پابندی لگائی. ٹھیک ہے نا, قرآن میں اس کا قیاس ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ حج کی قربانی میں ہے, لیکن اس کے اوپر قیاس آپ کرتے ہیں کیونکہ وہ کانسیپٹ تو ایک ہی ہے دونوں کا. فَكُلُوا مِنْهَا, تم بھی اس میں سے کھاؤ. وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ, اور البائس الفقیر یعنی اور وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ, دونوں جگہ, یعنی ایسے فقیروں کو کھلاؤ اور محتاجوں کو کھلاؤ جو مانگنے والے بھی ہوں اور جو نہ مانگنے والے بھی ہوں, یعنی سیلف سفیشینٹ والے بھی ہوں اور ضرورت مند بھی ہوں, فقیر بھی ہوں. یہ تینوں, اس میں رشتہ دار کا کہیں نہیں ذکر. بہر قرآن سے اتنا سا نکلتا ہے. سورہ حج کی یہ میں نے آپ کو 2 آیتوں کو اکٹھا کر کے میں نے بتا دیا. فَكُلُوا مِنْهَا دونوں جگہ ہے. اس لیے امام ابن حزم کہتے ہیں اس دن تو قربانی کا گوشت سمجھو فرض ہے تم پر کہ کھاؤ, ڈھونڈ کے کھاؤ کہیں سے. تو اور کھلاؤ کس کو؟ ضرورت مند فقیر کو, اور اس کو بھی جو قانع ہے, جو قناعت پسند ہے, جس کو ضرورت نہ بھی ہو. تو یہ تھا. اب آپ کی مرضی, آپ اس میں سے چاہے فقیر کو 4 اچھی بوٹیاں دے دیں, باقی سارا آپ خود غریب ہیں, 1000 روپے کلو گوشت ہے, 500 روپے کلو گوشت ہے, کیا کریں گے؟ چلیں اپنے گھر ہی رکھ لیں, مہینہ خود بھی کھائیں, اور یہ تبرک سمجھ کے کھائیں کہ یہ اس کو کھانا ثواب ہے. عام دنوں میں گوشت کھانے کا ثواب نہیں ہے, اجازت ہے, یہ اب ثواب ہوگا. دیکھیں آپ کہاں بات جا رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آخری اب کچھ 2-4 بڑی باتیں.
تو یہ پتہ چل گیا آپ کو کہ کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، اور اس میں یہ بھی سوال آ گیا کہ گوشت کے کتنے حصے کریں۔ اب یہ جو شیر والا سوال تھا وہ بھی کور ہو گیا، میں نے وہ سوال نہیں پڑھا، لیکن یہ کہا گوشت کے کتنے حصے کریں۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ایک فیملی میں گوشت کو کیسے بانٹا جائے گا شیئرز کرنے ہیں۔ اگین بھائی وہی بات ہے کہ آپ کی استطاعت کے اوپر ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مشکل سے ہی قربانی ہی کی ہے تو چپ کر کے جو ہے نا آپ خود ہی کھا لیں، تھوڑا بہت فیملی کو چکھا دیں، سالن بنا کے ایک پلیٹ ان کے گھر بھیج دیں، وہ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، کوئی اس میں پریشانی کی شرم کی بات نہیں ہے، ریاکاری والا معاملہ تو ہے ہی نہیں۔ ہاں، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو نہ ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے، وہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو آپ دل بڑا کر کے دے بھی دیں تو اللہ نے آپ کو وہ لوٹا دینا ہے، واپس آ جانا ہے۔ اگلا سوال ہے جی، کیا ایک جانور میں 4-5 لوگ حصہ ڈال لیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی 4-5 لوگ کیا، پورا جو گھر ہے نا، پوری فیملی، اگر ان میں ایک کمانے والا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں ہمیں پتہ ہے صحابہ کرام کا عمل ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مینڈے ہوتے تھے، 9 ازواج مطہرات تھیں۔ سوچیں آپ، میں حج کی بات نہیں کر رہا، یہ اضحیہ کی بات ہو رہی ہے۔ صحیح بخاری میں 7210، 1774، 2501، جامع ترمذی میں حدیث ہے، کئی جگہ پہ یہ حدیثیں آئی ہیں کہ نہ پورے کنبے کے لیے ایک قربانی کافی ہے۔ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا تو بہت ہی مشہور ہے، جامع ترمذی کی وہ حدیث ہے، غالباً یہ بخاری میں بھی ہے کہ پورے کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتی فیاکلون یطعمون حتی تباہی الناس فصارت کما ترى، یعنی کہ بعد میں لوگوں میں ریاکاری کا شوق پڑ گیا، ورنہ جو تھا یہ پورے کنبے کے لیے ایک قربانی کافی تھی اور کافی ہے ابھی بھی۔ یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول ہے، یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، ان کا بھی عمل ہے، تو اس لیے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہاں، باہر کے لوگ نہیں حصہ 4-5 ڈال سکتے ایک بکرے دمبے بھیڑ میں، باہر کے جو لوگ ہیں نا ان کو پھر ارینج کرنا پڑے گی کوئی بڑی قربانی، جیسے اونٹ ہے یا بھینس ہے یا گائے ہے۔ اگین انڈیا کے لوگ جو ہیں بھینس گائے کی طرف پلیز رسک نہ لیں، ڈینجرس کام ہے، آپ اونٹ لیں یا پھر علیحدہ سب بکرے لیں۔ تو 4-5 لوگ اگر چاہتے ہیں نا تو میکسیمم 7 people can share in a cow and 7 people can share in a camel۔ کیمل اور کاؤ دونوں میں 7 کاؤ بفلو جو بھی ہے 7 شیئر کر سکتے ہیں، تو 4-5 لوگ ایک جانور میں حصہ ڈال لیں۔ جیسے یہ مدرسے، مسجدیں، خیراتی ادارے قربانی کرتے ہیں، اس میں وہ ایک شیئر لیتے رہتے ہیں، تو آپ ایک شیئر ڈالتے جائیں اس میں، یا 5 لوگ مل کے لے لیں، 4 لوگ مل کے ایک بڑا جانور لے لیں اور اس کے حساب سے اس کو ڈیوائیڈ کر لیں، اتنے ایکول حصے بنا لیں۔ تو اس میں یہ نہ پھر کریں کہ سب سے اچھا جو ہے نا میں رکھوں اور سب سے گھٹیا والا جو ہے ان کو دوں، جو بیچارے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اچھے اور ہلکے میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ دلیل جو ہے وہ ہمارے پاس صحیح احادیث ہیں، کئی احادیث ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ گائے وغیرہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مطلب اور اونٹ میں اتنے حصے ڈال سکتے ہیں۔ 10 والوں کی بھی ایک روایت ہے مگر اس میں تھوڑی کمزوری ہے۔ اچھا جی، اگلا سوال، اچھا نقص کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کون سے نقص نہیں ہونے چاہیے، وہ بھی ڈسکس ہوا ہے، جہاں بات ہوئی کن کن جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے، میں نے اسی میں نقص والی بات بھی کر دی ہے۔ اگلا سوال، اگر کوئی دشمن نقص ڈال دے تو کیا دوبارہ جانور خریدیں؟ دیکھیں جی، آپ نے یاد رکھنا کہ جس وقت قربانی آپ کی جانور ذبح ہونا ہے نا، اس وقت اس میں یہ 4 نقص نہیں ہونے چاہیے جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ان میں سے اگر کوئی ایک نقص بھی آ گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی یا ایک دم سوکھے پن کا شکار ہو گیا، ہڈیاں ہی رہ گئیں، تو وہ پھر آپ کی قربانی وہ نہیں ہوگی۔ آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، ذبح کر سکتے ہیں، حلال کر لیں بلکہ، مگر اس کو قربانی شمار نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کے پاس استطاعت ہے نیا جانور کی تو پھر لے لیں، ورنہ انشاءاللہ امید ہے اللہ سے آپ کو ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ آپ کی نیت تو تھی۔ تو باقی دشمن اگر کوئی نقص ڈالتا ہے، ٹانگ زخمی کر دی، ٹوٹی نہیں بس زخمی کی، وہ چل رہا ہے بالکل صحیح، کان زخمی کر دیا، سینگ توڑ دیا، یوزلی یہی نقص ہوتے ہیں، یا کہیں چھری کھوپ دی، وہ بیچارہ تھوڑا زخمی ہو گیا لیکن ابھی بھی وہ صحت مند ہے، صحیح ہے،
کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسے نقص سے کچھ نہیں ہوگا. وہ 4 نقص بس ذہن میں رکھنے ہیں آپ نے. باقی بہت احادیث ہیں، 16 نقص والی بھی احادیث ہیں مسند حنبل میں، مگر وہ پایہ صحت جو ہے نا اس لیول کی اوتھینٹسٹی پہ نہیں پہنچیں کہ اس کے اوپر آپ دین کی یہ پوری مطلب فاؤنڈیشن کھڑی کریں، لوگوں کے لیے مشکل کریں. اور ہمارے پاس ایک دلیل ہے نقص کے علاوہ بھی. کوئی فرض کریں چوری کر لیتا آپ کا جانور، آپ یہاں آج کل یہ بھی بڑے مسئلے ہیں. ویسے یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے، کافروں نے زمانہ جاہلیت میں، مکے والوں نے یہ جرم نہیں کیے تھے جو ہمارے ہاں مسلمان کرنے لگے ہیں. ابھی کوئی غیر مسلم کرے تو پھر اس سے تو ہمیں ایکسپیکٹڈ بھی ہے، مسلمان جب یہ کام کرے نا تو دکھ ہوتا ہے. بعض دفعہ اس کا قصور ہمیں بھی ہوتا ہے کہ ہم نے 5 لاکھ کا بیل خرید کے رکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ یہ غریب جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں، تو پھر چوری تو ہونی ہے نا. تو بعض ہمارا اپنا قصور ہے. ایسے لوگوں کے لیے ابن عباس کا ایک قول ہے، اس وقت مجھے یاد نہیں وہ کہاں پر ہے، مگر ابن عباس کا قول موجود ہے کہ انہوں نے اس بندے سے کہا کہ بھئی تم اگر جانور مطلب لے سکتے ہو تو خیر ہے، ثواب ہوگا، نہیں لے سکتے اگر تمہاری استطاعت اب نہیں ہے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، تمہاری اس نیت کا جو تم نے قربانی کی. ٹھیک ہے. اگین اس میں ریاکاری کا نہ سوچیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بس اس سے آپ نے بچنا ہے، یہ خیال نہ آئے. آخری 2-3 بڑے اہم سوال ہیں کہ میاں بیوی اگر دونوں جاب کرتے ہیں تو کیا دونوں قربانی کریں؟ بھئی فقہ والے تو کہیں گے ہاں جی دونوں کریں کیونکہ دونوں جاب کرتے ہیں. آسانی کے لیے میں وہی بات کہوں گا، صحابہ کرام کا عمل ہے، اگر میاں ہی 1 سال کر لے 1 سال بیوی کر لے، ٹرنز لے لیں دونوں، یا دونوں مل کے پیسے ڈال کے لے لیں، وہ پورے گھر کی وہ ایک ہی قربانی میں شامل ہو جائے گا. وہاں نانا نانی بھی ہو سکتے ہیں، دادا دادی بھی ہو سکتے ہیں، کئی ہمارے رشتے ساتھ ہو سکتے ہیں، تو وہاں ایک مل کے دونوں اچھا جانور لے لیں، کنجوسی نہ کریں. دیکھیں قربانی دیتے وقت یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ نے کہ آپ اپنی حیثیت بھی دیکھیں اور جدھر جا رہا ہے ادھر بھی دیکھیں. تحفہ لینے والا کون ہے؟ اللہ جل جلالہ ہوا ہے. تمہاں گھٹیا سے گھٹیا کیوں میں ڈھونڈوں؟ یہ تو اپنے نفس کو دیکھنا نا کہ میرے نفس میں کیا خیالات آ رہے ہیں، کیا کنجوسی آ رہی ہے یا ریاکاری آ رہی ہے. دونوں ایکسٹریمز جو ہیں وہ غلط ہیں، اس سے بچیں. اچھا ایک اور سوال بڑا مشکل قسم کا ہے کہ میاں بیوی جو ہے نا وہ ساتھ نہیں رہتے، ٹھیک ہے، طلاق بھی نہیں ہوئی، تو اب وہ بیوی جو ہے علیحدہ اپنی قربانی کرے میاں سے. بھئی یہ تو اللہ ہی بہتر جانے کیا آپ کی سچویشن ہے. اگر تو آپ کے پاس اپنا نان نفقہ ہے، اتنے پیسے ہیں، تو آپ بھی بسم اللہ کریں، قربانی کریں. اور اگر شوہر جو ہیں وہ آپ سے بالکل علیحدہ نہیں ہوئے، مطلب طلاق بھی نہیں ہوئی اور ایسی علیحدگی بھی نہیں ہوئی کہ وہ آپ کو مطلب پہلے قربانیوں میں حصہ بھی بیچتے ہیں، تو سمجھ لیں وہ پھر آپ کی قربانی کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی مالی حالت کیا ہے اور آپ کے ساتھ ان کا اس وقت کیا لنک ہے. اگر تھوڑا بہت لنک ہے کہ قربانی کا کوئی حصہ آپ کو ہر سال آتا ہے تو سمجھ لیں وہ آپ کے نام کی قربانی کر رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں وہ کرتے ہی ہوں، پہلے سے نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، آپ کے پاس اگر استطاعت ہے تو کر لیں. اگر آپ کے والد صاحب ہیں، والدہ ہیں، جو بھی زندہ ہیں آپ کے بڑے اور بھائی ہیں یا بڑے جو بھی کر رہے ہیں گھر کے مرد، تو وہ آپ بھی اس میں آٹومیٹکلی کاؤنٹڈ ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ بھی سوال کور ہو گیا. ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ عید کے دن جانور کو نہلانا چاہیے. نہیں جی، نہلانے کی ضرورت نہیں. ہاں وہ بھوکا پیاسا نہ ہو بیچارہ، اس کو کھلانا پلانا ضروری ہے. اب لوگوں نے ایک ظلم شروع کر دیا ہے. میں نے آج مجھے ویڈیو آئی ماشاءاللہ، ایک بھینس کو پورا جناب نہلایا جا رہا تھا اچھی طرح، اور اتنا پانی ضائع ہو رہا تھا. یار پانی کی پہلی کمی ہے ان ملکوں میں، خطرہ ہے کہ پورا جو نا گلوبل واٹر کرائسس آ سکتا ہے ان ملکوں میں، خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے اندر. تو یہاں جناب اتنا پانی بہایا جا رہا ہے کہ سمجھو انسان کو بھی شاور کے لیے اتنا پانی نصیب نہ ہو. یہ کدھر سے دین نکالا انہوں نے؟ یہ کوئی سنت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. کھلائیں پلائیں، چھری تیز ہو. اور آخر میں آ گیا سنت طریقہ، جانور کو بھوکا نہ رکھیں، کھلائیں پلائیں، چھری بہت تیز ہو، اس کو دکھائیں نہ، ڈرائیں نہ، اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں. وہ اللہ کے نام پہ جان دے رہا ہے. کل کو آپ کو اگر اللہ کہہ دیتا ہے جیسے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا، پھر آپ کیا کرتے؟ تو آپ تو اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے کہ آپ کو ایک جانور فدیے کے اوپر آپ بچ گئے. آپ کی چھری کے نیچے اگر وہاں اسماعیل ذبح ہو جاتا تو آج ہر بیٹا دنیا کا ذبح ہو رہا ہوتا. سوچیں کہاں جاتی بات. تو آپ اس کو یہ کام جو ہے نا، اور قرآن کی ترتیب ذہن میں رکھیں کہ نماز پہلے ہو، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر، اسی ترتیب کے ساتھ نماز پڑھیں، گھر آئیں، خود کریں، قصائی کو منگوا لیں. قصائی کو کوشش کریں یہ جو ویسے اجرت دے دیں، گوشت کے اندر سے نکال کے اجرت کے طور پہ گوشت نہ اس میں سے نکال کے دیں. تحفہ تن دینا اور بات ہے، مگر ایز اے ویجز اس کو میٹ سے پے نہ کریں. تو آپ اس کے ساتھ خود بھی لگیں،
کوشش کریں خود بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیریں. یہ سنت بہت اعلیٰ سنت ہے, اور یہ اس کا منہ قبلے کی طرف کریں, جانور کا اس کا منہ قبلے کی طرف ہو, منہ اور گردن جو تھی نا وہ لٹا کے. میری کچھ ویڈیوز ہیں جس میں میں نے خود بھی قربانیاں کی ہوئی ہیں, اگر مل سکیں تو میں وہ بھی ہم ڈال دیں گے کبھی. تو آپ اس کا جانور کا منہ قبلے کی طرف کریں اور اونچی ساری بولیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہم من کا ولک, اللہم من کا ولک, یا اللہ یہ تیری طرف سے آیا اور تیری طرف ہی جا رہا ہے, تیرے نام پہ ہی ذبح ہو رہا ہے, تیرے نام پہ ہی یہ پیدا ہوا, تیرے نام پہ یہ جانور مٹے گا, تیرا ہی یہ سب کچھ ہے. یہ جذبہ اپنے اندر بھی پیدا کریں کہ ہمیں اس جذبے سے اگر ہمیں قربانی دینی پڑ جائے تو پھر کیا ہوگا. یہ کر کے تو آپ اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے چھری پھیر دیں. یہ ہے تیز چھری ہو, اس طرح سے جانور ذبح ہوتا ہے. یہ سنت طریقہ ہے اور یہ صحیح حدیث میں جگہ جگہ ہمیں ملے گا. یہ ابن ماجہ میں اگر آپ دیکھ لیں, وہ جو وہی والی جہاں آپ سسر میں 2 مینڈے ذبح کیے تھے نا, وہ والی حدیث اور کئی کتابوں میں آپ کو ملے گی. آج ہی میں نے ابن ماجہ میں بھی پڑھی ہے, اس کا نمبر تھا 3123 ہے میرا خیال نمبر, اس کو صحیح قرار دیا ہوا ہے محدثین نے. تو بہرحال یہ مشہور ہے, اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. آپ نہ اس طریقے سے قربانی اللہ کا نام لے کے کریں. تو یہ ہے معاملہ. ہاں جی 3123 جو میں نے نمبر بتایا تھا وہ میں نے ابھی چیک کیا, ابن ماجہ میں یہی نمبر ہے. تو وہ طریقہ ہے, قبلہ رخ ہوں جانور بھی اور آپ بھی, اور اس کو لٹائیں پیار سے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کر دیں. سوچیں اگر ایمان اور اخلاص ہوگا تو وہ جانور آپ کے آگے ریزسٹنس نہیں کرے گا. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 5-6 جانوروں نے خود قربان ہونے کو تیار ہو گئے تھے کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں جان دینا چاہ رہے تھے اللہ کے لیے, تو وہ شہید ہو رہے ہیں, اللہ کے لیے جان دے رہے ہیں. یہ نشانی ہے اللہ کی, اس کی تعظیم کریں, احترام کریں. وہ جیسے پوچھا کہ جس بندے نے اتنے سالوں سے قربانی نہیں کی, اس کو یہ بات سمجھائیں میرے بھائی کہ یہ جو کام ہے نا, اس میں سب سے بڑی چیز ہے تعظیم. جو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا, اس کا ادب کرے گا, احترام کرے گا, اس کو اللہ تعالیٰ دل کا تقوی نصیب کرے گا. اللہ تعالیٰ کرے مجھے آپ کو وہ تقوی نصیب ہو جائے. یہی وہ تقوی ہے جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. اگر یہ تقوی نہ ملا تو آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے, کچھ قربانی نے کام نہیں آنا. یہ گوشت یہیں رہ جانا ہے, یہ چربی, یہ کھالیں سب یہیں رہ جانی ہے. اللہ تک جو جانا ہے وہ ہے تقوی. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. جس کو یہ تقوی نصیب ہوا اسی کا فائدہ ہے, ورنہ پچھلی امتوں کی قربانیاں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات بھرے ہوئے ہیں تورات میں, آج کی بائبل میں بھی, جس میں وہ بار بار لوگوں کہتے ہیں جاؤ یہ لے جاؤ اپنی قربانیاں, خدا کو نہیں چاہیے تمہاری یہ قربانیاں, نہیں قبول ہوں گی. تم نے لوٹا ہے, تم نے چوری کی ہے, تم نے یہ کیا, تم رشوت لیتے ہو, کہاں قبول ہونی ہے. نبی پاک کہہ چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا اللہ متقین سے قبول کرے گا. سورہ مائدہ کی جو میں نے آیت بتائی پہلے, پھر اللہ نبی پاک کہہ رہے ہیں صحیح مسلم میں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب, اور وہ خود طیب ہے, وہ پاک ہے وہ ذات, اور وہ قبول بھی پاک چیز کرتا ہے, گند کو قبول نہیں کرے گا. تو یہ تقوی پیدا کریں. پھر جب یہ ہو جائے گا, پھر وہ جو اللہ اکبر آپ کے منہ سے نکلے گا نا, وہ جانور بھی خوش ہوگا اس کو سن کر, وہ خوشی سے قربانی دے گا, اور آپ کے دل سے جذبہ شکر نکلے گا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے اتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں. اس ایک چھوٹے سے جانور کے پیچھے سینکڑوں نعمتیں ہیں, سینکڑوں لا تعداد بے شمار نعمتیں ہمیں اللہ نے ان کے ذریعے دی ہیں. تو ہمیں اس پہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور ایسے محسنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں رکھی ہیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے. ان مسئلے مسائل کو مختصر میں نے جتنا کوشش کیا اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے اصل چیز ہے آپ اس میں تقوی ڈھونڈیں, ریاکاری سے بھی بچیں, بخل سے بھی بچیں, دونوں انتہاؤں سے بچیں. اور جو نہیں کر سکتا وہ کم از کم ادب احترام ضرور کرے. نہیں بھی قربانی دے رہا, شامل ہو جائے جہاں کوئی قربانی دے رہا ہے, جا کے اس میں حصہ لے, تاکہ آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی حصہ دے ثواب میں. کم از کم دل میں احترام ہی آ گیا نا, تو اللہ نے حکم دے دیا ہے قرآن میں کہ جو یہ تعظیم کرے گا نا, وَمَن يُعَظِّم, جو تعظیم کرتا ہے, ادب احترام توقیر یہ کرتا ہے نا, اس کو اللہ تعالیٰ دل میں تقوی نصیب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ تقوی نصیب کرے انشاءاللہ تعالیٰ, کہ جو نہیں بھی کر رہا کم از کم وہ احترام ضرور
ضرور کرے تاکہ وہ تقوی نصیب ہو جائے. تقوی نصیب ہو گیا تو میرے بھائیو اسی نے کام آنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بھی جگہ یہ بات نہیں کہی کہ جنت میں نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، بلکہ یہی کہا کہ جنت مومنین کے لیے، متقین کے لیے بنائی ہے، صالحین کے لیے بنائی ہے. اعدت جنت للمتقین وازرفت الجنت للمتقین غیر بعید ہدی للمتقین. یہ کتاب بھی متقین کے لیے ہدایت ہے، جنت بھی متقین کے لیے ہے، صالحین کے لیے، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو وہ تقوی نصیب کرے، اور تاکہ ہر عمل میں اگر ہمارے پاس وہ تقوی ہے، وہ طیب چیز ہے نا، جو پاک نیت، پاک عمل، اچھی نیت، اچھا عمل، تو پھر انشاءاللہ عمل ضرور قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا. ان باتوں میں کچھ بھی باتیں رہ گئی ہوں، کوئی سوال اور ہوں تو ضرور پوچھیے گا. باقی ہم نے حد الوسع کوشش کی کہ سارے مسائل اس میں کور ہو جائیں. واللہ اعلم وما علینا الا البلاغ المبین.